بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کا ایک روشن اور سنہرا دور ہے جس کے ابروئے سیاست کی ایک شکن نے تاریخ عالم کفر میں زلزلے بپا کر دیے۔ بے شک وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا دور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 532 ہجری بمطابق 1138 کو عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق کرد کے ایک متوسط اور شریف خاندان سے تھا۔ بچپن سے ہی جنگی صلاحیتوں سے مالا مال تھے کیونکہ شجاعت و بہادری آپ کو خاندانی طور پر ورثہ میں ملی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتہائی فیاض دل، بڑے بردبار اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اسلامی تاریخ میں آپ نے ایسے بڑے کارنامے سر انجام دیے کہ جن کی حسرت بڑے بڑے بادشاہوں نے کی ہے۔ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ بیت المقدس کو کس حکمت عملی کے تحت سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، اور بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا۔ حقائق کو جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین کے فوراً بعد ہی موقع ملتے ہی بیت المقدس کا رخ کیا، اور مذاکرات میں ناکامی پر سلطان صلاح الدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ صلاح الدین کی افواج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئی اور تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کر دیا۔ اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری بھی کی گئی۔ صلاح الدین کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی، لیکن مسیحیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 6 روزہ محاصرے کے بعد صلاح الدین نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا۔ 29 ستمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئیں، تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئیں اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتی رہیں۔ اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا سلطان کو بے حد بے چینی سے انتظار تھا۔ اسلامی لشکر نے بڑے زور سے حملہ کیا، ایک ہفتہ کی خون ریزی جاری رہی، اور پھر عیسائیوں نے ہتھیار ڈال کر رحم کی اپیل کر دی۔ دوستو، حسن اتفاق سے بیت المقدس کی آزادی کا یہ وہی دن تھا جس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ آج پورے 90 برس کے بعد قبلہ اول مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا تھا۔ فتح بیت المقدس کے بعد صلاح الدین کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ اس نے مسیحیوں سے مسلمانوں کے اس قتل عام کا بدلہ نہیں لیا۔ انہوں نے 1099 میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا، بلکہ اس نے فتح مکہ کی یاد دلاتے ہوئے انہیں حد درجہ تک رعایت دے دی۔ فتح کے بعد سلطان نے مسجد اقصی کو عرق گلاب سے غسل دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد ہر طرف دعا، تسبیح و تعلیل اور تکبیر کا شور تھا۔ مسلمانوں نے بیت المقدس میں جمعہ کی نماز ادا کی، گویا مسلمانوں کو اسلام کی فتح اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کی قبضہ کی خبر سن کر پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا، جس کے نتیجہ میں اٹلی، فرانس، جرمنی اور انگلستان سے 6 لاکھ فوجی متحد ہو کر فلسطین کی جانب نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب اس لشکر جرار کی روانگی کی خبر موصول ہوئی تو آپ نے ان کے مقابلہ اور بیت المقدس کی حفاظت کے انتظامات مکمل کر لیے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین تیسری بڑی صلیبی جنگ تھی، جس میں اتحادی فوجوں کو سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور آخر کار وہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مسلمانوں کو ایسی عظیم کامیابی عطا فرمائی کہ اس کے بعد صلیبیوں نے دوبارہ کبھی حملے کی جرأت نہ کی، اور 761 سال بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے ایک عظیم، نڈر، بے باک اور انتہائی باہمت حکمران تھے۔ ان کی ہمت اور حوصلے نے پرچم اسلام کو تا دیر سرفرازی عطا فرمائی۔ ہجرت کے 599 سال بعد یہ عظیم قائد 57 برس کی عمر میں اس دنیا سے چل بسا، مگر دنیا کفر میں آج بھی ان کے نام سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس بلند مرتبہ اور اعلی ہمت سلطان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ اور آج جو کچھ کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے قائد کی ضرورت ہے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما اور کشمیر و فلسطین کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما، آمین۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔